عمر آپ کو اپنے اسٹاف اور ادارے کی طرف سے خوش آمدید کہتی ہے۔ ہمارے ماہرین محنت اور جانفشانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہترین مستند اور مفید معلومات اکٹھی کر کے قابل فہم انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ہم اپنے پلیٹ فارم سے انسانی حقوق، تعلیم، ادب، تہذیب، سیاست اور مذہب کے تمام ممکنہ پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں۔ آج ہم لوگوں کی ہجرت کرنے کی بنیادی وجوہات بیان کریں گے۔ ہجرت بنی نوع انسان کی پوری تاریخ کے دوران موجود رہی ہے اور لوگ صدیوں سے ہر طرح کی وجوہات کی بنا پر اپنے آبائی مقامات سے نقل مکانی کرتے رہے ہیں۔ خاندان، قبیلے اور قومیں نئے مویشیوں، رہائشی جگہوں، جانوروں کے شکار اور مچھلیاں پکڑنے کی تلاش میں گھومتے رہتے ہیں۔ لوگوں نے نقل مکانی شروع کرنے کے بعد زیادہ زرخیز زمینوں کی تلاش میں اور نئی بستیاں بنائیں۔ آج دنیا بھر میں نقل مکانی زیادہ نفیس اور منظم عمل بن گئی ہے۔ امیگریشن بھی ایک ایسا رجحان ہے جو ملکوں کے اندر بھی ہوتا ہے اور لوگ دیہی علاقوں کو چھوڑ کر دارالحکومت یا بڑے شہروں میں بہتر مواقع کی تلاش میں چلے جاتے ہیں۔ دنیا کے بڑے خطوں میں 2020 میں سب سے زیادہ بین الاقوامی تارکین وطن یورپ میں مقیم تھے، جن کی کل تعداد 87 ملین تھی۔ شمالی امریکہ تارکین وطن کی دوسری سب سے بڑی تعداد کی میزبانی کرتا ہے، تقریباً 59 ملین کے ساتھ۔ اس کے بعد شمالی افریقہ اور مغربی ایشیا نے تقریباً 50 ملین کے ساتھ ان کی میزبانی کی۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ اپنا پیدائشی ملک چھوڑنا چاہیں گے، اور ہم نے سب سے عام کو منتخب کیا ہے۔ تنازعات کے علاقوں سے فرار ہجرت کی بنیادی وجہ ہے۔ یہ امیگریشن کی پرانی اور سب سے عام وجوہات میں سے ایک ہے جو لوگ تنازعات سے بچنے کے لیے محسوس کرنے کے لیے اپنا پیدائشی ملک چھوڑنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ جنگ زدہ ممالک کے لیے مشرق وسطیٰ کے کچھ حصوں میں سے رہنے والے افراد اور لڑائی سے بچنے اور خطرے سے بچنے کے لیے ہجرت کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ 2000 سے 2020 کے درمیان وہ تعداد جو تنازعات، بحرانوں، ظلم و ستم، تشدد یا انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں 17 سے 34 ملین تک دگنی ہو گئی۔ ماحولیاتی عوامل بھی لوگوں کی نقل و حمل میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آب و ہوا کی تبدیلی بھی امیگریشن کی ذمہ داری ہے۔ طاقت کے ذریعے فطرت پر مسلسل بعض اوقات قدرت جوابی وار کرتی ہے، انسان کو بے گھر اور بے بس کر دیتی ہے۔ اچانک طوفانوں، سیلابوں، سونامیوں اور دیگر قدرتی آفات کی وجہ سے لوگوں کو بھاگ کر کسی اور نسبتاً محفوظ مقام میں پناہ لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ غربت سے فرار کی وجہ بھی لوگ نقل مکانی کر جاتے ہیں۔ ممالک کے درمیان تنخواہوں اور کام کے حالات میں فرق ہو سکتا ہے۔ بہت سے ترقی یافتہ ممالک ایک ایسا سوشل نیٹ ورک مہیا کرتے ہیں جو ان ممالک کو کم ترقی یافتہ ممالک کے لوگوں کے لیے پرکشش بناتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ اپنے ملک میں بے روزگاری اور مواقع کی کمی سے بچنے کے لیے ہجرت کرتے ہیں۔ 2020 میں تمام بین الاقوامی مہاجرین میں سے 73% کی عمریں 20 سے 64 سال کے درمیان تھیں، جبکہ کل آبادی کے لیے یہ شرح 57% تھی۔ اعلیٰ معیاری زندگی ہجرت اور نقل مکانی کی اہم وجہ ہے۔ مختلف قوموں اور علاقوں میں جا کر لوگ اعلیٰ معیاری زندگی تلاش کرتے ہیں۔ صرف پیسے کے بارے میں نہیں بلکہ صاف ستھرا، صحت مند اور زندگی کے بہتر معیار کے بارے میں بات کرنا۔ تمام بین الاقوامی تارکین وطن میں سے تقریباً 2/3 زیادہ آمدنی والے ممالک میں رہتے ہیں۔ ذاتی ضروریات کی خواہش بھی ہجرت کی وجہ ہے۔ لوگ حقیقی طور پر یہ مانتے ہیں کہ ان کا تعلق کسی دوسرے ملک سے ہے۔ کئی بار اقلیتوں، مذہبی یا جنسی اپنے آبائی ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں ہجرت کر جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی کی شروعات کر سکیں جو وہ ہمیشہ چاہتے تھے۔ اعلیٰ تعلیم کا حصول پوری دنیا میں ہر طبقہ اور مقطع فکر کے لوگوں کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے اور لوگوں کی ہجرت کرنے کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک ہے۔ خاص طور پر نوجوان ایسے شعبے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ان کے ملک میں دستیاب نہیں ہے یا بیرون ملک بہتر یونیورسٹیاں دستیاب ہیں۔ ایک بار پھر جب آپ مطالعہ کے لیے ایک بار چلے جاتے ہیں تو وہاں اپنی نئی جگہ سے بہتر لطف اندوز ہوتے ہیں اور اپنے قیام کو غیر معینہ مدت تک بڑھا دیتے ہیں۔ محبت، کول قرار اور پیار دنیا میں لوگوں، قوموں اور ملکوں کو قریب کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگ ذاتی طور پر ملیں۔ انٹرنیٹ ہر ایک کے لیے نئے مواقع کھولتا ہے اور لوگوں کو جذباتی طور پر ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے۔ ایک روز لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ رہنے کے لیے دنیا کے دوسرے سرے پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ اتنا عجیب اور غیر معمولی نہیں جتنا لگتا ہے۔ خاندانی اثرات اور خد و خال بھی نقل مکانی اور ہجرت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جب خاندان کا کوئی فرد بیرون ملک منتقل ہوتا ہے اور گھر کے پیچھے سے دوست اور خاندان والے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی اچھی طرح سے آباد ہو چکے ہیں، ایک نئی زندگی تیار کر رہے ہیں اور اپنے نئے طرز زندگی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اس سے منتقل ہونے کی خواہش کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ آپ کو یہ سوچنے کے لیے کافی محرک بھی فراہم کرتا ہے کہ جب آپ ابتدا میں حرکت کرتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی آپ کی مدد کرے گا۔ اشتہار ایک بہتر زندگی پیش کرتا ہے۔ لوگ ماضی کی تاریخ کے دوران ہجرت کرتے ہیں کیونکہ دوسرے ممالک کچھ تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد تارکین وطن کو پرکشش شرائط اور ابتدائی مدد فراہم کرتے ہیں، جن میں زبان، مخصوص عمر
یا استقبال کرنے والے ملک کے کسی خاص علاقے میں رہنے کے لیے تیار ہونا شامل ہے۔ بہتر انسانی صحت اور دیکھ بھال بھی ہجرت کی بنیادی وجوہات میں سے اہم وجہ ہے۔ آپ کی مالی حالت پر منحصر ہے کہ آپ اپنے خاندان کو بہترین ممکنہ صحت کو دیکھ بھال فراہم کرنا چاہیں گے۔ کچھ لوگ سستی صحت کی دیکھ بھال تک رسائی کے لیے ہجرت کرتے ہیں۔ کئی ممالک اپنے شہریوں کو مفت صحت کی سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ فطرت کے قریب ہونے اور قدرت کے نظارے دیکھنے کی خواہش بھی ہجرت کی اہم وجہ ہے۔ بہت سے لوگ اپنی پوری زندگی بدل دیتے ہیں اور اپنی پرانی زندگی کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ فطرت کے قریب رہ سکے۔ یہ آپ کے خیال سے زیادہ کثرت سے ہوتا ہے۔ سیاسی وجوہات انسانی نقل مکانی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ سیاسی آزادی کی تلاش میں پابندی والے ممالک سے ہجرت کرتے ہیں، کچھ نئی شناخت حاصل کرنے کے لیے اپنی شہریت تبدیل کرتے ہیں، اور کچھ سیاسی حقوق حاصل کرنے کے لیے جو اپنے ملک میں غائب تھے۔ تبدیلی یا مہم جوئی کی خواہش اور بہت سے ایڈونچر کی متلاشی چند سال سے بھی کم عرصے تک قیام کرتے ہیں، لیکن کچھ طویل عرصے تک قیام کرتے ہیں اور منتخب ملک میں نئی زندگی شروع کرتے ہیں۔ مذہبی اور خدائی خدمت گزاری بھی لوگوں کی ہجرت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انہیں غیر ملک میں عیسائیت کو فروغ دینے کے لیے بھیجا جاتا ہے اور کئی بار وہ اس ملک میں رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں جہاں انہیں بھیجا گیا ہے۔ یہ لوگ ہجرت کرنے کی چند اہم وجوہات ہیں۔ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو ہجرت کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو یہ ہمیشہ ایک اچھا خیال ہے کہ آپ جس ملک کو منتقل کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں پہلے سے معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اگرچہ نقل مکانی کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن ہر وہ شخص جو نقل مکانی کے لیے قدم اٹھاتا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایسا کرتا ہے، یاد رکھیں کہ یہ قدرتی عمل نہیں ہے۔ آئیے تارکین وطن کو متحد ہونے میں مدد کریں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی علمی مواد کے ساتھ۔ نازیہ قمر ویڈیو دیکھنے کے لیے قیمتی وقت نکالنے پر آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے عنوان اور علمی مواد کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ۔